السلام علیکم۔ حق پیر کی قسط نمبر 63 پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ لیکن پہلے اس جو ٹی وی پہ پوز بنائی ہے خوبصورت، اس کے بارے میں سنیے، کیونکہ اس سے آپ کو لنک ملے گا اس کا ڈرامے کی آج کی جو قسط ہے اس کے بارے میں کہانی ملے گی، سمجھنے میں ملے گی۔ تو سنیے، یہ دونوں بیٹھے صوفے کے اوپر، یہ ورثہ ہے اور اس کا نام وقار ہے۔ یہ شوہر اور بیوی ہے، ان کی شادی ہوئی ہے اور یہ کبھی اس گھر کبھی اس گھر چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ کوئی ٹھکانہ ابھی پکا نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ پرانی کہانی ہے یہ۔ لیکن اب یہ ہے کہ دونوں بیٹھ کے یہ اس سے ہاتھ لے کے بولتا ہے کہ آپ جو ہے کل آج جا رہی ہیں تو آج مت جائیں۔ کہاں وہ اس کی اماں کے پاس جانے کا کہہ رہی، کہتے ہیں ہاں جائیے ضرور، لیکن آج نہیں جانا، آج میری سالگرہ ہے شادی کی، تو آپ نہیں جائیے گا، آپ رک جائیے میرے خاطر، کل میں چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کے اس کو یہ مان جاتی، پھر یہ اپنی گاڑی میں جا کے سالگرہ مناتے جاتی۔ اس کے بعد دیکھیے اب کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد فرمان جاتا ہے صوبی کی طرف، اس لیے کہ اس کو بتاتا ہے کہ مجھے شادی کے لیے ورثہ چاہیے، مگر اب مجھے اس کی دولت چاہیے۔ پہلے وہ بولتا تھا سچ، تم جلدی سے جلدی میرا یہ کام کر دیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ثابت کر دوں کہ یہ بچہ وقار کا نہیں ہے۔ تو صوبی کہتی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر صوبی کہتی ہے کہ ہاں جب تک ورثہ کی ماں کا کچھ کرو، ورنہ اس کی ماں کو معلوم ہو جائے گا کہ دشمن گھر میں ہے، وہ گھر کے اندر بیٹھا ہے، اور مگر اس کی ماں کو دیکھو، ورثہ کی ماں کو کہ دیکھو دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگاتی، رات کے ٹائم اکیلی سو رہی ہے۔ بھائی کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا، یہ اندر ہی جو دشمن ہے اندر ہی چور پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ دروازہ کھول کے بیٹھ جاتی۔ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ آیا اور پیسے بھی لے گیا، بٹوا بھی لے گیا، سب لے گیا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا یہ کنڈیاں کھول کے کیوں ہوتے۔ ویسے بھی جو ہے خیر چلو، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ صوبی اس کی نرس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس کو پیسے کا لالچ دیتی ہے لفافے میں، پتہ نہیں 1,00,000 1,50,000 جو بھی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ جو بچہ وہ ورثہ کا ہے یا نہیں، سچ بتانا، میں ہی تمہیں پیسے دے رہی ہوں۔ تو بولے آپ کو میں جانتی ہوں؟ بولے نہیں جانتی۔ اچھا، تو پھر کہتی ہے پھر تم کیا چاہتی ہو؟ بولے میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھے سچ بتا دو کہ وہ بچہ جو ہے یہ ورثہ کا ہی ہے یا کسی اور کا، اور مجھے کل تک پتہ نہیں چاہیے۔ بعد میں فرمان کو شیطان بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، تو ایک دفعہ ناکام ہو گیا وہ اندر جا کے اس کو مارنے کے لیے، یعنی اس کی ورثہ کی ماں کو، کہ ساری دولت سب میرے پاس آ جائے۔ ہرس بہت بڑی بلا ہے، ہرس۔ اور وقار اور ورثہ اپنی سالگرہ کے بعد اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں رات کے ٹائم، تو راستے میں ورثہ کی ماں کا گھر پڑتا ہے، تو کہتی ہے قریبی تو امی کا گھر ہے، چلو وہاں چلتے ہیں اور اس کے امی سے ملتے ہیں۔ پھر گاڑی جو ہے موڑ دیتا ہے اور گھر کی طرف، یہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ پوسٹپون ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے نا اب یہ جو ہے نا کسی کا ٹیلی فون آتا ہے، اس کی دوسری وائف یعنی صوبی کے پاس، تو وہ اس کی ماں کے پاس اس کا ٹیلی فون وہاں بھول جاتی ہے، تو یہ سن لیتی ہے کہ اس کی بہن کا کوئی منگیتر ہے، جو بھی ہے شوہر ہے، جو بھی ہے، اس کا ٹیلی فون آتا ہے کہ شادی کی تاریخ دینی ہے، کرنی ہے، تو بات چل رہی ہوتی ہے۔
تو وہ آتی ہے اس کے پاس، اس کی ماں کے پاس، کہتی ہے تمہارا ٹیلی فون وہاں رہ گیا تھا تو میں نے سن لیا، تو اس نے دعوت کی، وہ کہا ہے ملنے کا، کہتی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اپنے اس کا جو باپ ہے اپنے وقار کا، وہ بھی کچھ بیمار ہو گیا ہے اور کچھ تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو گیا، نہیں جو چالاکیاں کر رہا تھا بیٹے کے ساتھ وہ سب بھول چکا ہے، اور سب چیز جو ہے اب اولاد کی خاطر سب قسمیں کھا رہا ہے کہ میں نے یہ کچھ نہیں کیا تمہارے لیے، یہ وہ، بہرحال وہ سدھر گیا ہے۔ اور ادھر جو ہے یہ دو کلپٹ یعنی خطرناک دشمن، ایک فرمان اور دوسرا یہ صوبی جو ہے یہ بس اسی تاؤ میں رہتی ہے کہ بچہ اگر اس کا نہیں ہوا تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں، یہ ہوا ہے فلانا، بہرحال وہ، اور دوسرا اس کو جو ہے اپنی جائیداد چاہیے۔ بہرحال اب دیکھیں، یہاں تک تو کہانی ہو گئی، اب نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہ جو جس کو پیسے دیے ہیں نرس کو، وہ پیسے لے کے یہ چیزیں بتا دیتی کہ ہاں حقیقت میں کوئی چیز ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ایسے ایسے طریقے ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ کس کا ہے، تو ذرا خیال کرنا، اگر غلطی ہوئی تو پچھلے ساری چیزیں جو ہے نا میرے سر پہ آ جائے گی، اس کو نصیحت بھی کرتی ہے۔ بہرحال اس نے تو اپنا پلان تیار کر لیا، اور ادھر فرمان بھی تیار بیٹھا، اور ادھر اس کے تعلقات بھی اچھے ہو رہے ہیں، کیونکہ باپ جو ولن کا رول لے رہا تھا وہ بھی سدھر گیا، اب وہ ہیرو کا رول لے رہا ہے، لیکن بیمار ہے، اور ماں بھی تھوڑی ڈھیلی ہو گئی ہے اور خاموشی اختیار کری۔ چلیں ہاں، تو اس کے بعد دیکھیں گے اب کہ ویسا اور یہ دونوں مل کے کیا کرتے ہیں، اور وہ جو ہے سوجی وہ کیا کرتی ہے، اس کو انفارمیشن ملتی ہے نہیں ملتی، آگے ڈرامہ ہوتا ہے، اور فرمان صاحب جو ہے کہاں تک کامیاب ہوتا ہے اس کی ماں کو ہلاک کرنے، کیونکہ وہ ابھی مسئلہ اور بڑھ گیا کہ وہ جو دوسرا علاج تھا نا اس کا کزن، اور اس کی بھی شادی ہونے والی ہے، اور وہ جو شروع میں چاہتا تھا نا یہ فرمان کے علاوہ بھی، تو یہ ورثہ کچھ چاہتا تھا، اس کی بھی ابھی شادی ہے، اور باقاعدہ اس نے کارڈ وارڈ چھپوایا اور مٹھائی لے کے آیا، اور کہتا ہے اس کی امی کو کہتا ہے میرے ساتھ چلیں، طبیعت بھی صحیح نہیں تھی تو میرے ساتھ رہیں، میں سارا علاج بھی کراؤں گا، دیکھوں گا۔ بہرحال اور اس کو بتا دیتا ہے کہ آپ بھی آئیے، یہ فلانا لکھنا، تو یہاں ادھر یہ چکر چل رہا ہے، ادھر وہ لڑکا والا جو ہے اس کی بہن کا شوہر وہ بھی آ چکا ہے، اس کی ملاقات بھی اس سے ہوتی ہے، اس کی بہن سے، تو کہتے ہیں تم کیا چاہتی ہو؟ بہرحال ٹھیک ہے، اب یہاں وہ وہاں ہو اور سوجی ہو، یہاں یہ لوگ دونوں ملے، اب کہانی کس کروٹ جاتی ہے، پلیز آپ جو ہے حق مہر کی قسط نمبر جو ہے یہ 63 ہے، اور 64 میں آپ کو مل جائے گی۔ چلیں، اچھا تو ہم چلتے ہیں کہیں کہیں جہاں، لنک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، چلیں، کیلیفورنیا، کانکر، امریکہ، اللہ حافظ۔